آیات نمبر 197۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ الحج اشہر، حج کے چند مہینے ہیں، معلومات معلوم۔ فمن فرضا، پھر جس شخص نے لازم کر لیا، فیہن الحج، ان مہینوں میں حج، فلا رفث، تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے، یعنی ہم بستری کرنا اس کے ساتھ، ولا فسوق، اور نہ گناہ کرنا، ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانے میں، وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد، بے شک بہتر، فائدہ زاد راہ کا، التقوی، تقوی ہے، واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ الحج اشہر معلومات، احکام حج کی 8 آیاتوں میں سے دوسری آیات اور اس کے مسائل۔ پہلی آیات جو ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جو کل گزر ہو چکے ہیں۔ الحج اشہر، اشہر شہر کی جمع ہے جس کے معنی ہے مہینہ۔ پچھلی آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو کوئی حج یا عمرہ کا احرام باندھ لے تو اس پر لازم آتا ہے کہ اس کے احکام پورے ادا کرے۔ ان دونوں میں عمرہ کے لیے تو کوئی تاریخ اور مہینہ مقرر نہیں، سال بھر میں جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے مہینے اور اس کے افعال و اعمال کے لیے خاص تاریخیں اور اوقات مقرر ہے شریعت کی طرف سے۔ اس لیے اس آیات کے شروع میں یہ بتا دیا کہ حج کا معاملہ عمرہ کی طرح نہیں ہے، اس کے لیے کچھ مہینے مقرر ہے جو معروف و مشہور ہے۔ جاہلیت عرب سے لے کر زمانہ اسلام تک یہی مہینے حج کے مقرر رہے ہیں۔ وہ مہینے جو ہے شوال اور ذوالقعدہ اور 10 روز ذوالحجہ کے ہیں۔ شوال وہ مہینے جو رمضان کی بعد آئے، ہم اس کو عید الفطر والا مہینے کہتے ہیں یا چھوٹے عید والا کی مہینے، اور ذوالقعدہ جو اس کے بعد والا مہینے، جب یہ مہینے جو اب شروع ہو رہے ہیں اور اس کی آخری عشرہ ہے، اور ذوالحجہ جو اس کے بعد آئے، عید الاضحیٰ والا مہینہ۔ حدیث شریف میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے لیے مہینے ہیں معلوم، اس سے مراد شوال، ذوالحجہ اور 10 دن ذوالقعدہ اور 10 روز ذوالحجہ کی ہیں۔ یہ حج کی مہینے ہیں، مطلب یہ اگر کوئی بندہ شوال سے پہلے احرام باندھ لیے حج کی ارادہ پر، یہ جائز ہے یا نہیں؟ عام علماء، عام فقہا نے کہا یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ رمضان سے احرام باندھ لیا اور اس کی نیت اور ارادہ بیت اللہ شریف کے حج، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، حج اس پر ادا ہے، لیکن یہ مکروہ عمل ہے، خلاف اولا ہے، اچھا اور بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ حج کے احرام جو ہے وہ شوال کی مہینے سے شروع ہو۔
فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس میں حج کا احرام باندھنے والا کے لیے کچھ منفی آداب و احکام کا بیان ہے جن سے حالت احرام میں پرہیز کرنا لازم و واجب ہے۔ وہ کتنی چیزیں ہیں؟ وہ 3 چیزیں۔ نمبر 1 رفث۔ رفث یہ ایک جامع لفظ ہے جس میں عورت سے مباشرت اور اس کے مقدمات، یہاں تک کہ زبان سے عورت کے ساتھ اس کی کلی گفتگو بھی داخل ہے۔ محرم کو حالت حرام میں یہ سب چیزیں حرام ہیں، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، مباشرت یا ایسے حرکات سکنات کرنا جو اس ہم بستری کے داعی ہے، یہ سب کی سب جو ہے حرام ہے احرام کی حالت۔ نمبر 2 ولا فسوق۔ فسوق 2 معنی میں آئے، ایک جو ہے گناہ کو کہتے ہیں، یعنی عام گناہ مت کرو حالت احرام میں۔ حدیث شریف میں ہے 3 حالات، 3 ایسا اوقات اور حالات ہے جیسے سانچہ۔ نمبر 1 جمعہ کا دن اور ساری ہفتے کا جو روز ہے، سارے روزوں کے لیے سانجہ ہے۔ اگر کوئی بندہ جمعے کے دن پر اچھا اعمال کیا، نیک کام کیا اور سارے ہفتہ ٹھیک چلے، اور اگر کوئی بندہ جمعے کے دن پر ٹھیک نہیں چلے اور سارا ہفتہ خراب چلے۔ نمبر 2 روزہ، رمضان کی روزہ، اور ساری سال پورا سال کے لیے بے منزلے ایک ڈھانچہ ہے، ایک سانچہ ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان شریف میں احتیاط کیا، گناہ چھوڑے، نیک عمل کیا، امید ہے وہ پورے سال میں نیک عمل کیا۔ نمبر 3 احرام ہے۔ اگر کوئی بندہ احرام کی حالت میں گناہ فسق فجور چھوڑ دیا، امید ہے وہ ساری زندگی میں چھوڑ دیا، اور اگر کوئی بندہ احرام کی حالت میں بھی گناہ نہیں چھوڑ دیا، وہ ساری عمر میں ساری زندگی میں گناہ کبھی نہیں چھوڑ دیا۔ نمبر 2 بعض علماء نے کہا یہاں فسوق سے مراد وہ چیزیں ہے جو اصل سے گناہ نہیں مگر احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہے، اور وہ کتنی چیزیں ہیں؟ حدیث شریف میں ہے وہ 6 چیزیں ہیں۔ 6 کام ایسے ہیں جو عام حالات میں اس کا کرنا، اس پر عمل کرنا کوئی گناہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بحالت حرام میں اگر کوئی بندہ وہ کیا وہ گناہ ہے۔ نمبر 1 اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا۔ نمبر 2 جانوروں کا شکار کرنا یا کوئی دوسرے کو شکار بتا دینا۔ نمبر 3 بال یا ناخن کٹوانا، یہ احرام کی حالت میں حرام ہے۔ نمبر 4 خوشبو کا استعمال۔ یہ 4 چیزیں جو ہے اس میں مرد عورت دونوں ایک برابر ہے، یہ مرد کے لیے بھی حرام ہے حالت احرام میں اور عورت کے لیے بھی۔ اور آخر 2 چیزیں جو ہے وہ صرف مرد کے لیے خاص، مرد پر حرام ہے عورت پر نہیں۔ نمبر 5 سلے ہوئے کپڑے پہنا، یہ حکم جو ہے یہ مرد کے لیے، عورت جو ہے سلے کپڑے پہنے، لیکن مرد صرف ایک چادر اور ایک لنگ میں احرام کی حج کی فرائض جو ہے وہ ادا کیا۔ نمبر 2 سر اور چہرہ کو ڈھانپنا، سر پر کسی چیز یا منہ پر کسی چیز پردہ ڈالے، یہ حرام ہے۔ ہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ حکم جو ہے یہ بھی صرف مرد کے لیے، عورت جو ہے اس کی سر پر لپٹا وغیرہ ہے، چادر وغیرہ ہے، لیکن عورت کی منہ اس پر بھی لازم ہے کہ اس کو چھپا دے، نہیں ہے وہ نہیں چھپا دے۔ اگر عورت کی منہ کھلے نہیں، اس کی احرام بھی خراب ہے، وہ یہ کام بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پردہ نہیں کرے، اپنی منہ کی پردہ نہیں کرے، بس وہ کل منہ احرام کی حالت میں حج کی احکامات ادا کیا۔ اور نمبر 3 جو ہے جدال کا معنی ہے جھگڑا بھی جو ہے فسق فجور ہے، گناہ ہے، لیکن حج کی ایام میں جو ہے اس کی نوبت بہت زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سارے لوگ مسافر ہیں اور اس کی لوگوں کو انبار لگائے لوگ بہت زیادہ ہے، اور
حج کی جو مقامات ہے اور جس مقام میں مناسک حج ادا کی وہ بھی تھوڑا تھوڑا چھوٹا مقامات ہے، اتنا بڑا نہیں ہے کہ جتنا لوگ ہے، اور حج کی وجہ سے احرام اور حج لڑائی کی وجہ سے حج بالکل خراب ہوئے، یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ عام حالات میں لڑائی کرے، اور بالخصوص جب وہ اہم فریضہ ادا کرے جو حج ہے اس وقت میں بالکل نہیں کرے۔ ولا جدال، بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ جدال لڑائی جو ہے وہ فسوق میں آئے، لیکن بالخصوص اللہ رب العزت نے دوبارہ اس کا ذکر اس لیے فرمائے کہ اس سے اجتناب کرنا بہت اہم چیز ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ۔ محظورات و ممنوعات احرام بیان فرمانے کے بعد آخر میں اس جملے میں یہ ہدایت دی گئی کہ حج کے مبارک ایام اور مقدس مقامات میں تو صرف یہی نہیں کہ محظورات اور گناہوں سے بچو، بلکہ غنیمت جان کر عبادت اور اللہ کا ذکر اور نیک کاموں میں لگے رہو۔ تم جو بھی نیک کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہی، اور تمہیں اس پر بڑے انعامات ملیں گے۔ ایسا نہ کرے، بعض لوگ ایسا کرے کہ ایام حج میں جب حرم شریف جائے بس وہاں ہوٹل میں ہے اور عیش عشرت کرے، مزہ لے اور عبادت نہ کرے۔ ایسا نہ کرے، فسق فجور گناہ بھی چھوڑے، اور یہ ایام جو ہے یہ عبادت کے ایام ہیں، طواف کرے، سعی بین الصفا والمروہ کرے، نوافل کرے۔ حدیث شریف میں ہے بیت اللہ کی اندر ایک نماز جو ہے باجماعت اس کا ثواب 1,00,000 پر ہے۔ بعض لوگ کرے، ہماری ایک استاد نے کہا کہ ہماری ساتھ بعض لوگ حج کیا اور یوم عرفہ ہے، میں نے اس کو کہا جاؤ عرفات کے میدان جاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائے۔ کیوں نہیں جائے؟ آپ کس لیے آئے؟ حج کے لیے نہیں آئے؟ بس لوگ ہم کو پاکستان میں حاجی کہتے ہیں، بس یہ کافی ہے۔ ہماری مطلب صرف یہ ہے کہ لوگ کہے کہ وہ فلان حاجی ہے، اس نے حج کیا۔ بس جب میں حرم مکہ حرم شریف آئے اور وہاں زیارت کیا، بس لوگ مجھ کو حاجی کہتے۔ بعض ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں، وہاں بھی اس کو توفیق نہیں مل گیا، حالانکہ یہ مکان اور یہ جگہ جو ہے توفیق والا جگہ ہے یا عبادت والا جگہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی مطلب یہ مکان اور یہ جگہ اور یہ زمانے، یہ وقت جو ہے یہ نیکی کی وقت، اور یہ جگہ جو ہے یہ نیکی کی جگہ، وہاں نیک عمل کرو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس جملے میں ان لوگوں کی اصلاح ہے جو حج و عمرہ کے لیے بے سر و سامانی کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، پھر راستہ میں بھیک مانگا پڑتی ہے یا خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ ان کی ہدایت کے لیے حکم ہوا کہ سفر حج کے لیے ضروریاتی سفر ساتھ لینا چاہیے۔ یہ توکل کے منافی نہیں، بلکہ توکل کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب و وسائل کو اپنے مقدور کے مطابق حاصل اور جمع کرے، پھر اللہ پر توکل کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے توکل کی یہی معنی نقل ہے۔ بالکل ترک اسباب کا نام توکل رکھنا جہالت ہے۔ بعض لوگ ایسا کرے کہ اپنے ساتھ پیسہ نہیں لے اور وہ کہتے کہ ہم اللہ پر توکل ہے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ یہ ٹھیک نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لیا، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، بے شک بہتر فائدہ زاد راہ کا التقویٰ، بچنا ہی سوال سے، وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ اس لیے علماء نے کہا اگر کوئی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کی ٹکٹ وغیرہ کرے اور اس کے بعد اس کی جو خرچ ہے وہاں
وہ ادا کرے، اس پر حج فرض بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ پیسے ہے اور اپنے ساتھ نہیں لیے اور دوسرے سے مانگ لیا، یہ بھی گناہ ہے، بلکہ آپ نے پیسے اپنے ساتھ لے لیا اور وہاں استعمال کرے، یہ عبادتیں ہیں۔ دوسری بار دیکھو جی، الحج اشہر، حج کے چند مہینے ہیں، معلومات معلوم و معروف، فمن فرضا، پھر جس شخص نے لازم کر لیا، فیہن الحج، ان میں حج، فلا رفثا، تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے، ولا فسوق، اور نہ گناہ کرنا، ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانے میں، وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہتر فائدہ زاد راہ کا بچنا ہی سوال سے، واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، لیس علیکم جناح، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان شروع